بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نکاح الابکار، کنواری لڑکیوں سے شادی کا نکاح کا بیان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نکاح الابکار ذکر فرمایا ہے، اور آگے اس کے بعد تزویج السیبات، باب تزویج السیبات کو بھی ذکر فرمایا۔ باقرہ کا پہلا ذکر کرتے ہوئے حدیث شریف میں بھی جو فضیلت ذکر کی گئی ہے باقرہ کی، اس نسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترتیب قائم فرمائی۔ حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ فرمایا، لم ينکح النبی بکرا غیرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی اور باقرہ عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرض الوفات تھا، روایت آ چکی ہے، اور اس موقع پر ابن عباس تشریف لانا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ نے پہلے منع کیا کہ شاید وہ میری فضیلت بتلائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس موقع پر حضرت ابن عباس نے حضرت عائشہ کی فضیلت میں مرض الوفات کے وقت یہ جملہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی اور باقرہ سے نکاح نہیں فرمایا۔ تو ایک تو نفس باقرہ سے نکاح فرمانا، اس کو ذکر کیا۔ دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عورتوں سے شادی کی، حضرت خدیجہ سے لے کر آخر تک، یہ تمام کی تمام صحیحہ تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ تھی جو صرف باقرہ تھی، تو ان کی یہ فضیلت ذکر فرمائی۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی ہے۔ میاں بیوی کی گفتگو کس انداز کی ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہاں احترام اور ادب، خدمت وغیرہ تو ملحوظ ہوتی ہے، لیکن عورت ناز کے انداز میں کبھی کوئی بات کہتی ہے تو وہ بے ادبی شمار نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قلت یا رسول اللہ ارأیت لو نزلت وادیا وفیہ شجرۃ قد اکل منها، آپ ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں سے کچھ درختوں سے کھایا گیا ہو، ووجدت شجرا لم یؤکل منها، اور آپ کچھ ایسے درختوں کو پائے جس میں سے جانوروں نے کچھ نہیں کھایا ہے، فی ایھا کنت ترتع بعیرک، ان دونوں میں سے آپ کس میں اپنے جانور کو چرائیں گے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، فی التی لم ترتع منها، جس درخت سے کچھ چرا نہیں گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی کو اختیار کروں گا۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اشارہ تھا وہ آپ سمجھ ہی چکے ہیں، وہ باقرہ تھی، اس لیے ایسا درخت تھا جہاں اس سے پہلے کسی نے نہیں چرا ہے، اور دوسری عورتیں طیبہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب جنگلوں ریگستان میں ہم جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے جانور کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ جہاں سے کھایا گیا ہو اس کو نہیں یہ کرتے، اور ایسے درخت کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں گھاس چارہ زیادہ ہو اور جہاں سے کھایا نہ گیا ہو۔ تو حضرت عائشہ اشارہ فرماتی ہے، تعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یتزوج بکرا غیرہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی باقرہ سے شادی نہیں کی۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی دنیا میں یہ چیز ذکر فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں ایسی چیز ذکر فرمائی جو حضرت عائشہ کو مطلوب تھی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہے، یہ محبت کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ عورت، شوہر چاہے کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکن بیوی کے لیے تو وہ شوہر ہے، اس لیے وہ اس معاملے میں اس طرح سے نہیں کرے گی جس طریقے سے اور دوسرے لوگ کریں گے۔ یقینی بات ہے کہ شوہر کے ساتھ اس کا مسئلہ اور ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے ہمیں سماجی زندگی میں عورتوں کی کچھ اس قسم کی چیزوں کو برداشت کر لینا پڑتا ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھلونوں سے کھیل رہی ہے، اس میں ایک گھوڑے کی تصویر ہے اور گھوڑے کے اوپر پر بچھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ اب آج کے کوئی مفتی صاحب یا مولانا اپنی بیوی سے کوئی مسئلے پر گفتگو کرے اور بیوی ان کو اس طرح جواب دے، اور وہ معقول جواب ہے حضرت عائشہ کا، لیکن ان کو برا لگے گا کہ میں اتنا بڑا عالم میں نہیں جانتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے ان کے اوپر تھے اور وہ اللہ پاک کی جانب سے تھے۔ عام گھوڑوں کا یہ حال نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی جواب دیتے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے سماجی زندگی میں عورتیں کبھی کچھ اس قسم کی چیزیں کر بھی لے بات چیت کے اندر شوہر کے ساتھ، تو اس کا جواب نہیں دینا ہوتا ہے، جواب الجواب کے لیے پھر تیار ہونا پڑے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اسی انداز میں اس کو چلا لی جاتی ہے۔ سماجی زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہے۔ آپ کوئی باقاعدہ وکیل اور موکل بن کے نہیں کھڑے ہیں، یعنی
ایک طرف آپ دعویٰ کر رہے ہو، دوسری طرف کوئی دلیل دے رہا ہو، اور اس طریقے سے وادی پرتی وادی جس کو گجراتی میں بولتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر ایک کیس کرنے والا ہو، دوسرا اس کے لیے دلیل اور جواب دینے والا ہو وکیل بن کے، یہ اس طرح کی چیزیں سماجی زندگی میں نہیں چلتی ہے، کچھ سنی انسنی کر دینی پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب کوئی نہیں دیا، یعنی یہاں پر یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، میں گفتگو کرتا ہوں اس مسئلے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پر والے مسئلے گھوڑے کے۔ اچھا، اس کے بعد روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اریتک فی المنام مرتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھلائی گئی، اور اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اذا رجل مرتين، 2 مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، اذا رجل يحملك في سرقة حرير، ریشم کے کپڑے کے اندر تم لپٹی ہوئی تھی، ایک ٹکڑے کے اندر تم لپٹی ہوئی تھی، فيقول، اور وہ فرشتے، یہاں لفظ ہے اذا رجل، لیکن رجل سے رجل مراد نہیں ہے بلکہ فرشتے مراد ہے، فيقول هذه امرأة، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، فاکشفها فاذا هي انت، میں اس کو کھول رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ تمہاری تصویر تھی، پھر میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاقول ان یکن هذا من عند اللہ یمزیہ، اگر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہے تو یقیناً یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ یہ اس پر کچھ حضرات نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان یکن ھذا من عند اللہ، آپ کا خواب تو سچا ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کیوں فرمایا؟ تو کچھ حضرات نے جواب دیا کہ یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے دیکھا ہے، قاضی ایاز کا یہی کہنا ہے، اور دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ چاہے بعد نبوت ہو لیکن پھر بھی اس کی تشریح الگ الگ ہے، یہ کہ یہ خواب جس طریقے سے دیکھا گیا ہے اور اس کا جو ظاہر ہے وہ اس طرح واضح ہے کہ اس کو کسی تعبیر کی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے، یہ حضور کا فرمانا۔ اور شب جو ہے وہ خواب کی طرف، اس کے ظاہر کی طرف یہ ہے لوٹنے والا کہ ایک ظاہری اعتبار سے خواب ہے، اور اب وہ تعبیر اور تفسیر کا محتاج ہے یا نہیں، تو کہا گیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا صاف اور واضح ہے۔ کچھ حضرات نے اور مراد لیا کہ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں لیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے، تو شک یہ تھا کہ دنیا میں حضرت عائشہ کے ساتھ شادی ہوگی یا جنت کے اندر ہوگی، یہ اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تیسرے کچھ حضرات نے فرمایا کہ آپ نے الفاظ تو اختیار فرمائے شک والے، لیکن حقیقت میں یہ مراد نہیں ہے، اور یہ تجاہل عارفانہ بلاغت کی اصطلاح میں، علم بدیع کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے تجاہل عارفانہ، تو یہ مراد لیا ہے، خیر اللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اسی بنیاد کے اوپر کہ اللہ پاک کی جانب سے جو چیز ہوگی وہ ہو کر رہنے والی ہے۔ تجویز الصیبات، آگے والی روایت کے اندر صیبات سے شادی کرنے کے سلسلے کو بھی ذکر فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیبات سے بھی شادی فرمائی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت گزر چکی، قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، تم بناتکن ولا اخواتکن، تم میرے سامنے اپنی لڑکیاں اور اپنی بہنوں کو پیش نہ کرو۔ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے متعلق فرمایا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں ذکر فرمایا۔ آگے روایت تفصیل سے آ ہی رہی ہے، اور یہ روایت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے بخاری میں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ فلانی عورت سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو انہوں نے اپنی بہن کا پیش کیا، تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی بہن کو اپنی سوکن بناؤ گی، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کے نکاح میں میرے علاوہ کوئی نہ ہوتی تب تو میں کسی کو سوکن نہ بناتی، اپنی بہن کو بھی نہیں، لیکن جب آپ کے نکاح کے اندر میرے علاوہ اور بھی دوسری عورتیں ہیں تو اگر میری بہن بھی شریک ہو جائے تو اس کو بھی یہ برکت حاصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر یہ فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ نے فلانی ابو سلمہ کی بیٹی سے آپ شادی کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان سے بھی نہیں، اور پھر اس کی 2 وجوہات آگے ذکر فرمائی روایت میں۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنوں کو میرے نکاح کے لیے پیش نہ کرو، اس لیے کہ بیٹیاں اور بہنیں یہ ایسی چیزیں ہیں، اب آپ یہ کہو کہ بیٹی اور ماں تو جمع نہیں ہوتی ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہاں الگ الگ اعتبارات سے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس کے اعتبار سے فرمایا گیا۔ شاید کسی کو معلوم نہ ہو مسئلہ اور انہوں نے اپنی بہن کے متعلق کہا ہو، کسی کو معلوم نہ ہو اور انہوں نے اپنی
سابقہ شوہر کی بیٹی یا اپنی ہی بیٹی دوسرے شوہر سے اس کے متعلق کہا ہو، اپنے شوہر سے ہے تب تو جائز ہی نہیں ہے نکاح. خیر، تو آگے روایت آ رہی ہے حضرت جابر بن عبداللہ والی، اس کے اندر انہوں نے باقرہ سے شادی نہیں کی بلکہ سیبہ سے شادی کی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے ان کے والد حضرت جابر کے، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ میری بہنوں کی اچھی طرح تربیت ہو، پرورش ہو، تو میں اگر کسی باقرہ سے شادی کروں گا تو وہ تجربہ کار نہیں ہوگی، وہ ان کی ہم عمر ہوگی یا ان سے 2-4 سال بڑی ہوگی، تو یقینی بات ہے کہ اس سے وہ کام نہیں بنے گا. تو انہوں نے قربانی دی اور سیبہ سے شادی کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے باقرہ سے شادی نہیں کی، سیبہ سے کی. حضور نے اس موقع پر فرمایا بھی ہے اللہ جاریتن تلاعبها و تلاعبکی، کیوں کسی باقرہ لڑکی سے شادی نہیں کی کہ تم اس سے کھیلو اور وہ تم سے کھیلے، یعنی تم دونوں کا انسیت اور محبت والا تعلق رہے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے اس لیے میں نے باقرہ سے شادی نہیں کی، سیبہ سے کی. حضور نے ان کی اس بات کو پسند بھی فرمایا. تو باقرہ سے سیدھی شادی کرنا، جیسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیبہ ہونے کے ساتھ شادی کی، آپ خود باقر تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ مسئلہ پیش آیا، تو امام بخاری یہ باب قائم کر کے فرمانا چاہتے ہیں کہ کہیں سیبہ سے شادی کرنا اور کہیں باقرہ سے، دونوں حیثیتیں اور اعتبارات الگ الگ ہیں. البتہ باقرہ کی فضیلت روایتوں سے ثابت ہے، اس اعتبار سے ذکر کیا. لیکن ایک بڑی عمر کا آدمی ہے اور وہ باقرہ لڑکی سے، جوان لڑکی سے شادی کرے تو پھر وہ بڑی عمر کا ہے، اس کے بعد مسائل کھڑے ہوتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ قفلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوتین، ایک غزوے سے ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے. قفل رجا کے معنی میں یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. فتعجلت علی بعیر لی قطوف، بس میں نے جلدی کی میرے ایسے ایک اونٹ کے ساتھ، قطوف کہتے ہیں ایسا اونٹ جو سست ہو. فلحقنی راکب من خلفی، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی سوار آ رہے ہیں. فنخس بعیری بعنزۃ کانت معه، اور ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کے ذریعے انہوں نے میرے اونٹ کو اینٹ دی، یعنی آگے بڑھایا. جیسے دیہات میں دیکھتے ہیں آپ کاشتکار لوگ کس طریقے سے بیل کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، گوروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو یہ سست اونٹ تھا، پیچھے سے انہوں نے میرے اونٹ کو نوک ڈال لکڑی سی ہوئی اور میرا اونٹ اتنا تیز چلنے لگا. فانطلق بعیری کاجود ما انت راع من الابل، جتنے اونٹ تیز رفتار ہوتے ہیں ان میں جتنا بھی فاسٹ ہو سکتا تھا میرا اونٹ اتنا فاسٹ دوڑنے لگا. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے اونٹ کو ایل لگانے والے کون ہیں تو نظر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ چھوٹا سا نیزہ انزۃ اس کو کہتے ہیں جو بہت بڑا بھی نہ ہو اور چھوٹا بھی نہ ہو، درمیانی ہو. فانطلق بعیری کاجود ما انت راع من الابل، آگے فرمایا فإذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يعجبك قلت كنت حدیث عہد بعرس. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اتنی جلدی میں کیوں جا رہے ہو. ما يعجبك، کون سی یعجلک، کون سی چیز آپ کو جلدی کروا رہے، یعنی اتنی جلدی جانے کا مقصد کیا ہے. قلت كنت حدیث عہد بعرس، حضرت جابر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا عمل پورا ہوا اور اب آپ کی طرف سے واپسی کی اجازت مل گئی ہے تو میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ابھی نئی شادی کی ہے. قال بکر ام سیب، حضور نے پوچھا کہ کیا باقرہ سے شادی کی یا سیبہ سے، تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ سیب. حضور نے فرمایا فہلا جاریۃ تلاعبها وتلاعبک، کیوں تم نے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کی یعنی باقرہ سے جس سے تم بھی کھیلتے اور وہ بھی تم سے کھیلتی. مراد یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دونوں ہم عمر ہوتے تو تمہارے درمیان مودت اور محبت اور زیادہ ہوتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا، یہاں روایت میں نہیں، آگے روایت آ رہی ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں نے یہ چاہا کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں جو ان سب کو جمع کرے اور ان کی بالوں میں کنگھی کرے، ان کی چھوٹے موٹے کام کاج کی نگرانی کرے اور ان کے اوپر کوئی تربیت کرنے والی ہو. فلما ذهبنا لندخل، جب ہم مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امہلوا حتی تدخلوا لیلا، ٹھہر جاؤ ابھی یہاں تک کہ تم رات میں داخل ہو جاؤ، یعنی رات کا وقت ہو جائے. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکی تمتشط الشعیفۃ وتستحد المغیبۃ، تاکہ پراگندہ بال والی کنگھی کر لے، وتستحد المغیبہ، اور جس کا شوہر غائب ہوا ہے وہ عورت
اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اور اس کو اپنے بال وغیرہ صاف کر لے. تستحد حداد اسی کو کہتے ہیں, منہ زیر ناف کو صاف کر لے استورا وغیرہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو چیزیں ذکر فرمائی. ایک طرف روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی رات کے وقت اپنے گھر میں نہ جائے. یہ پہلے اس طریقے کی چیزیں ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں منع فرمایا, اور اب یہاں صحابہ کرام جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو جانا. بات یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو جا رہے تھے, مدینہ منورہ میں اطلاع ہو چکی تھی کہ مسلمان غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں, اور اب کس وقت آئیں گے, یعنی دن میں یا رات میں آ جائیں گے, اس طریقے کی لوگوں کو اطلاع ہو چکی تھی. اب جب یہ پہلے سے اطلاع ہو, جیسے ہمارے یہاں ہے شوہر فلانی ٹرین سے آ رہا ہے یا اتنے بجے فلانی جگہ سے نکلا ہے, اب وہ رات کو آ رہا ہے تو اس کا انتظار رہتا ہے, نہ آئے تو پریشانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام احوال میں تو یہ فرمایا لا یترکوا احدکم اہلہ لیلا, تم میں سے کوئی رات کے وقت اپنے گھر میں نہ جائے. اچھا, یہ چیز بھی دو معنی پر محمول ہے. ایک تو یہ ہے کہ اچانک تم چلے جاؤ اور شاید تمہاری بیوی ایسے حال میں ہو جو تم کو پسند نہ آئے, اس کے بال ٹھیک ٹھاک نہ ہو. اسی طرح تستحد المغیبہ, یہ بھی بہت لطیف معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. وہاں بال بڑے ہو اور آدمی کو صحبت کرنے سے چرچراہٹ محسوس ہو, اور شیطان ایسا ہے کہ وہ آپ سن ہی چکے ہیں استشرفہ شیطان, اس کی اپنی بیوی اس کو اچھی نہ لگے اور کوئی اجنبی اچھی لگ جائے اور پھر مسائل گھر میں کھڑے ہو جائیں. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ بہت لطیف اور نازک اور حساس مخلوق ہے عورتیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان احساسات کا اتی سنویدنشیل, ان کی چھوٹی سی بات آپ کہیں گے بہت دور کا معنی لے آئے گی, وہ کہیں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, آپ کی کئی پشتوں تک وہم و گمان میں لوگوں کو نہیں ہوگا. ایسی تعبیر اور ایسی تعبیر وہ اس کی کرے گی کہ تم نے یہ جملہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ماہرین نفسیات نے بہت ساری چیزیں اس طرح کی جمع کی ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, قرآن کریم کی آیتیں جس لطافت کو ذکر کرتی ہے, اس کے ذریعے میاں بیوی کے تعلقات کو استوار رکھنے میں قرآن اور حدیث کتنا لحاظ فرماتے ہیں. جوڑ قائم کرنا اسلام میں بنیادی ہے. اس لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں تم میں سے کوئی اچانک گھر چلا جائے اور پھر یہ مسئلہ پیش آ جائے, عورت پراگندہ بال والی ہو, اچھے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, اور ایک تو یہ ہے کہ شوہر آئے تو ٹھیک ٹھاک بن کے بیٹھی ہے تاکہ اس کی نظروں میں بھی اچھی لگے, یہ مطلوب بھی ہے شریعت میں تاکہ دوسری اجنبی یا مطلوب نہ ہو جائے. تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ایک وجہ تو یہ. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے ایک آدمی کو اپنی بیوی کے اوپر, اپنی بچی کے اوپر شک ہو کہیں گڑبڑ کا, اور پھر وہ رات کو نہ آئے. تو کبھی کبھار اس طرح کی نگرانی بھی کی جائے جب یہ بات شک کے درجے سے آگے بڑھ جائے. ایک تو یہ کہ محض شک پیدا ہو تو شک کی بنیاد پر اور نئے مسئلے کھڑے ہوں گے, اور ایک یہ ہے کہ مختلف طریقے سے اطلاع شوہر کو مل رہی ہے الگ الگ اعتبارات سے, اور اب وہ اپنی بیوی یا اپنی بچی کے اوپر نگرانی کرنا چاہتا ہے تو کہیں جا رہا ہے اور ایک دو گھنٹے میں واپس آ جائے, تاکہ گھر والے یہ سمجھے کہ تو چلے ہی گئے ہیں واپس نہیں آئیں گے اور کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گڑبڑ والا. تو اس قسم کی نگرانی بھی من وجہ گنجائش ہے. لیکن ہر وقت شکوک اور شبہات پیدا کرنا یہ آپس میں ناچاکیاں پیدا کرتا ہے. تو لا یترکوا احدکم اہلہ لیلا کا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا شاندار ہے, لیکن یہ ان مواقع کے لیے ہے جہاں رات کو عورتوں کو پتہ نہ ہو اچانک چلے جائے, اور جب پہلے سے معلوم ہے تو بیوی اور بچے سب انتظار میں ہوں گے. اور آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اچانک جب وقت ہو گیا اور نہیں آئے, خیر آج کل تو موبائل ہے اس لیے آسانی ہے, لیکن اس زمانے میں تو یہ بھی ایک پریشانی ہوتی تھی. اس وقت بھی موبائل آپ نے نہیں اٹھایا اتفاق سے اور گھر والوں نے اسی وقت فون کیا اور فون نہیں اٹھا رہے ہیں تو اور کئی پریشانی میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یعنی گھر والوں کو اطلاع ہے تب تو کوئی حرج نہیں. حضرت جابر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جو تشریف لے جا رہے تھے عورتوں کو معلوم تھا, اس لیے جانے میں کوئی حرج نہیں تھا. اچھا آگے اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول تزوجت فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تزوجت, میں نے شادی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ جابر بھائی تم نے کس سے شادی کی؟ فقلت تزوجت سیبا, میں نے کہا کہ سیبہ سے شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک ولی العذارا, کیا ہو گیا تمہیں کہ عذرا اس کی جمع ہے عذارا, باقیرہ لڑکی کو کہا جاتا ہے. کیا ہو گیا تمہیں ما لک ولی العذارا, تمہیں کیا ہو گیا باقیرہ سے شادی نہ کرنے پر, یعنی کیوں نہیں کی. ولعابها لعابها, یہ لفظ بھی دونوں معنی استعمال ہوئے ہیں. اگر لام کے کسرے کے ساتھ ہے لعابها تو اس کا معنی ہوتا ہے ملاعبت,
کھیل کود، میاں بیوی کے آپس میں ہنسی مذاق وغیرہ. اور اگر لعاب کا لفظ ہے تو تم اس کے منہ کو بوسا دیتے، وہ تمہارے منہ کو بوسا دیتے، ہونٹ کو بوسا دیتے. لعاب ایک دوسرے کا ایک دوسرے سے ملتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کے ان تمام مسائل کو ذکر کیا. اسلام نے سیکس کا ذکر ضرور کیا روایتوں میں اور آیات میں، لیکن اعتدال کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ، انتہائی پاک دامنی اور شرافت کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. دنیا کی کچھ قومیں وہ ہیں جو جن کے یہاں اس طرح کی چیزیں بالکل بولنا اور اس طرح کی چیزیں جائز نہیں تھی، تو یہ بھی ایک کنارے پر تھے. اور کچھ لوگ وہ تھے جو فحاشی اور عریانی اور اس طرح کی بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں ہوتی تھی. آج بھی دیکھ لیجئے کئی مذہبی کتابیں ہیں جس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے. کئی مذہبی مقامات ہیں جہاں پر اس طرح کی تصاویر ہی پتھروں سے مورتیوں کی بنائی گئی ہے اور سیکس کو بالکل آشکارا کیا گیا ہے. اسلام نے اس قسم کی چیزوں سے روکا. اس وقت جو مسائل پیش آ رہے ہیں مختلف وجوہات سے سماجی زندگی میں، اس وقت ہندوستان جن حالات سے گزر رہا ہے، گزشتہ چند دنوں کے اندر یہ تو واقعات نمایاں ہوئے، باقی کتنے واقعات ہیں جو کھل کر سامنے نہیں آتے ہیں. وہاں لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جاتے ہیں، اور پھر کس کس طریقے سے مرد اپنی طرف سے اس کے جواب دیتے ہیں. ان کو کھیت میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کوئی جواب ہوا؟ یہ اس طرح کی جو باتیں کہی جاتی ہے یا اس طرح کے جو عمل کیے جاتے ہیں، یہ انتہائی فحاشی اور عریانی. ایک جگہ پر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں بے شرمی، بے حیائی اور بد اخلاقی کا جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ یہ تو آنا ہی تھا، اس لیے کہ برسوں سے تمہاری کالجوں میں، تمہاری اسکولوں کے اندر، تمہاری نائٹ کلبوں میں، اور اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھے، اس کے بعد ٹی وی بھی آ گیا اور اب تو موبائل آ گیا، جس نے فحاشی اور عریانی کو بالکل کھول کے رکھ دیا ہے. دنیا بھر کی برائیاں اور بے حیائیاں آپ کے موبائل کے اندر آ رہی ہے، اور اس سے مرد بھی متاثر ہو رہے ہیں، عورتیں بھی متاثر ہو رہی ہے، جوان بھی، بوڑھے بھی، یہ سب کے سب. تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ تم نے جو بویا ہے اس کا پھل تو آنا ہی ہے. تو اس وقت یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے، مردوں کو اس طریقے کی فحاشی اور عریانی میں ڈال دیا گیا، عورتوں پر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہیں عورتوں کی طرف سے کچھ اس طرح کی پیشکش ہو رہی ہے، یہ سب کی سب چیزیں وہ ہے کہ جس کے اندر انتہائی برائیاں. اسلام نے تمام سماجی زندگی کے ہو، معاملاتی زندگی کے مسائل ہو، عبادات ہو، ان تمام میں اسلام نے اعتدال بتلایا. نہ وہاں افراط ہے، نہ وہاں تفریط ہے. بالکل شادی بیاہ کی بات ہی نہ کی جائے، ایسا بھی نہیں ہے، اور بالکل فحاشی اور عریانی کی باتیں ہو، یہ بھی نہیں. جو ادب اور سلیقے کی چیزیں سکھلانی تھی امت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ادب، انتہائی تشبیہات، استعارات، بہت دور کے لطیف اشارات کے ذریعے آپ نے ان چیزوں کو سمجھایا. جیسے آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی، حتیٰ تذوقی اسیلتہ ویذوقی اسیلتہ، یہاں تک کہ تم اس کا شہد چکھو اور وہ تمہارا شہد چکھے. اس طریقے سے یہاں پر بھی مالک وللعذارى بل وعابها یا لیابها، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ باقیات سے شادی کرتے. فذکرت ذلك لعمرو بن دینار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد اللہ یقول. اچھا، یہ روایت تو یہاں پوری ہوئی. اس کے بعد امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارے مبارک مالک وللعذارى ولیابها، اس عبارت کو میں نے اپنے استاد حضرت عمرو ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر کیا. تو عمرو ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا، اچھا یہاں جو شعبہ روایت کرتے ہیں اوپر حدثنا آدم امام بخاری کے استاد اور حدثنا شعبۃ استاد الاستاد ہے. حضرت شعبہ یہاں روایت نقل کرتے ہیں حضرت محارب سے، اور انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے سنا. اور اب اس کے بعد والی جو روایت ہے کہ شعبہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو ابن دینار، وہ بھی ان کے استاد ہے، ان سے میں نے یہ روایت کے متعلق گفتگو کی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے حضرت جابر سے جو سنا ہے. تو شعبہ نے جس طریقے سے عمرو ابن دینار سے روایت سنی، اس طرح محارب سے سنی. ہمارے سامنے بخاری کا جو نسخہ ہے اس کے اندر امام حضرت محارب والی روایت ہے. اور شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ روایت اپنے استاد عمرو ابن دینار کو کہی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جملہ جو تم نقل کرتے ہو مالک وللعذارى ولیابها، یہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے نہیں سنا ہے. میں نے جو سنا ہے وہ یہ جملہ ہے، حلا جاریۃ تلاعبها وتلاعبک. یہ جو جملہ ہے یہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے سنا ہے، چاہے یہ سنا ہو چاہے وہ سنا ہو، لیکن مالک وللعذارى ولیابها اور اسی طرح حلا جاریۃ تلاعبها، یہ دونوں جملے ایسے ہیں کہ شاندار فصاحت و بلاغت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا فرمایا ہے. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، البتہ دونوں کے الفاظ کی تعبیرات تھوڑی تھوڑی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. آگے اس کے بعد باب تجویز الصغار من الکبار، کم سن لڑکی کی شادی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ ہو سکتی ہے.
یہ ہو سکتی ہے، جواز ہے، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں مثال پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا، عمر عائشہ، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ ایک صدیقی صاحب ہے پاکستان سے، انہوں نے ایک پورا رسالہ شائع کیا ہے اور کسی طرح یہ کہا ہے، جو بخاری مسلم وغیرہ کی روایتوں میں صاف صریح الفاظ میں ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ چونکہ اس وقت مستشرقین نے اس کو اشکال کا یہ بنایا ہے موضوع، تو اس بنیاد کے اوپر اس کا جواب دینے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اہل عرب کے یہاں 6 سال اور 9 سال کی عمر، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کو کھجور وغیرہ چیزیں کھلاتی تھی اور کس طریقے سے ماشاءاللہ ان کی طبیعت ہو گئی تھی، یعنی وہ اس لائق ہو چکی تھی رخصتی کے۔ تو ایک تو یہ جواب، اور ایک جواب تسلیمی ہوتا ہے ہمارے یہاں مستشرقین کا جواب دینے والے ہمارے یہاں جو وہ حضرات ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کے ماہر نہیں ہوتے ہیں، وہ روایتوں پر ادھر ادھر کلام کرتے ہیں، ان کی نیت تو اچھی ہوتی ہے کہ 9 سال کی بچی سے شادی، لیکن جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی، عرب کے یہاں جو دستور تھا، اور بعد میں ہندوستان اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جو اس طرح کی شادیوں کا دستور تھا، یہ تمام چیزیں کسی پر اعتراض نہیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر اعتراض۔ کچھ رنگ کے لیے ویسے ہم تشبیہ میں پیش بھی نہیں کر سکتے، ان کو انبیاء کو تو پیش کر سکتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، باقی یہ کہ الزامی جواب کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے یہاں کتنی شادیاں ہوئی، اور تمہارے یہاں جو ایک تصور ہے اتنے بڑے مذہبی آدمی کو بھگوان کا اوتار جن کو تم نے کہا، اور گوپیوں کے ساتھ ہی تم ان کو تشبیہ دے رہے ہو، تو ایسی شخصیات جن کو ایک طرف اتنا بڑا سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف ان کے متعلق یہ تصور بھی تمہارے ہوتے ہیں، اور تم اسی انداز میں پیش کرتے ہو۔ تو تجویز استغار یہاں اتنا پہلے بتلانا ہے کہ لڑکی کی عمر کم ہو اور مرد کی عمر زیادہ ہو تو بھی نکاح ہو سکتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، تو اسی کو جواب میں آج بھی عربوں میں رواج ہے۔ ہمارے ایک دوست مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو وہ مجھے سناتے تھے کہ وہاں کالج کے اندر جو لڑکے جاتے ہیں اپنی عمر کی لڑکیوں کو یہ پوچھتے ہیں کہ میرے دادا تم کو دادی بنا کر کب آئیں گے، کب لائیں گے ہمارے گھر، یعنی یہ اس طرح کا ایک تصور تھا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان چیزوں کے اندر اللہ پاک کی طرف سے بہت ساری اس کی مصلحتیں، حکمتیں، خصوصیات ہیں، لیکن اب اس وقت جو اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں بعد میں پریشانیاں آتی ہے، اس لیے کہ پورا ماحول بے دینی کا، پورا ماحول دوسری چیزوں کا، عصمت فروشی کا اور اس طرح کی چیزوں کا، تو ایسے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو فرمایا اس کو استدلال میں حضرت عائشہ صدیقہ خیر القرون ہے وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، کتاب اللہ نے جن کے لیے الطیبات للطیبین فرمایا، اس طریقے سے تو ان کے نکاح کے سلسلے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا انما انا اخوک، حضرت ابوبکر صدیق یہ سمجھے کہ میں اور آپ تو دینی بھائی ہے، اور یعنی دینی نسبت کے بھائی ہے، رشتہ داری تو نہیں لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انت اخی فی دین اللہ و کتابہ وہی علی حلال، تم میرے بھائی دین کے اعتبار سے اور اللہ کی کتاب کے اعتبار سے، انما المؤمنون اخوۃ کی طرف اشارہ ہے، وہی علی حلال، لیکن اللہ پاک نے جو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و احل لکم ما وراء ذالکم، یہ ما وراء ذالکم میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قائم کر رہے ہیں الی من ینکح، کس عورت سے نکاح کرنا چاہیے، وَأَيُّ نِسَاءٍ خَيْرٌ، اور وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ، اور کون سی عورتیں اچھی ہے، بہتر ہے، وَمَا يُسْتَحَبُّ أَن يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ، اور کس عورت کو اپنے نطفے کے لیے پسند کرنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، من غیر ایجاب، یہ حکم کوئی وجوبی نہیں ہے، یہ جو کچھ فرمایا جا رہا ہے کس عورت سے شادی کرنی چاہیے، تو کتاب اللہ نے جو ترتیب ذکر کی ہے اس کو، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی فضیلت ذکر فرمائی اور اس کے اندر چند چیزیں فرمائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترتیب سے اس پر یہاں باب قائم فرمایا ہے۔ ایک تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نساء رکبن الابل، بہترین عورتیں عرب قبائل کی، رکبن الابل جو اونٹوں کے اوپر سوار ہو، صالح نساء قریش، قریش کی شریف اور پاک دامن عورتیں ہیں، احناہ علی ولد فی صغرہ، وہ انتہائی شفقت والی ہوتی ہے اپنی اولاد کے اوپر ان کے بچپنے میں،
وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور شوہر کے مال کی بڑی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یعنی امام بخاری نے فرمایا ای النساء خیر، کون سی عورتیں بہتر ہے، الی من ینکی، کن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے، تو جملہ خبریہ اثباتیہ فرمایا اور اسی سے انشاءً آپ نے بتلا دیا کہ وہ عورتیں جو مضبوط ہو، تندرست ہو، رکیبن الابل، اس سے اشارہ ہو گیا کہ وہ لڑکیاں جو تندرست ہو. اب اسکوٹر پر سوار ہو یہ یہاں مراد نہیں ہے، لیکن من وجہین سواری پر اپنی سہولیات کے لیے جانا آنا، نفس سواری پر بیٹھنا، اس اعتبار سے نفس رکیبن الابل سے استدلال جائز ہے. اس لیے کہ اب عصر حاضر کے اندر مسلمانوں کو اس قسم کی تمام چیزوں کو جاننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا. مقابلے اور دفاع کے لیے جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں، اگر آپ گاڑی ہی نہیں جانتے ہیں اور آپ کوئی اس طرح کی چیز نہیں جانتے ہیں، یعنی عورتیں بھی اگر نہیں جانتی ہیں، ایک تو ہے کہ اس کو لے کر غلط استعمالات کرنا. تو کوئی بھی چیز فی نفسی ہی مباح ہے، اس کا استعمال ہم اپنی طرف سے غلط کریں گے تو وہ غلط ہی ہوگا. اسکوٹر کا اپنا قصور نہیں ہے، زمانہ ایک ظرف ہے، اس ظرف میں آپ نے پانی ڈالا تو پانی ہوا، زہر ڈالا تو زہر ہوا. تو چیزیں یہ جو ہے استعمال کی، لیکن چونکہ اکثر اس سے بگڑا جاتا ہے یا بگڑتی ہے اسکوٹروں سے اور اسی طریقے سے موبائل وغیرہ سے، تو سکھلایا جائے وہ الگ چیز ہے، اور غلط استعمالات کیے جائیں، اس پر بریک نہ لگائی جائے یا وہ بہانے کرتے کرتے اس طرح کی چیزیں لے جائے اور کہیں اور چکر ہو، تو اس کی نفی ہے. خیر یہاں تو رکیبن الابل ہے، اسکوٹر پر سوار ہونا بھی ایک کار دارت، اتنی اس کی نفی نہیں، ایک اچھی چیز ہے یعنی سیکھنا ہے. لیکن رکیبن الابل میں جو مشقت ہوتی ہے، اونٹ پر بیٹھنا اور اونٹ پر سوار ہونا، اونٹ کا سفر کرنا، اس زمانے میں یہ چیزیں ضروری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ فرمایا. آگے اس کے بعد فرمایا صالح نساء قریش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح کا لفظ اس سے پاک دامنی مراد ہے. قریش کی عورتوں میں یہ صفات پائی جاتی ہے. تو الی من کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فرمایا گیا، تو قریش کی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا فرمایا. قریش الگ ہے، قریشی الگ ہے. بہت سے لوگ بیچارے دھوکہ کھاتے ہیں. ہمارے یہاں جو قریشی برادران ہیں وہ قبیلے قریش سے نہیں ہے، دونوں کا پیشہ ایک ہے. وہ بھی اونٹ بکریاں وغیرہ چراتے تھے، یہ حضرات بھی بکریوں کا کاروبار کرتے ہیں. اس اعتبار سے قریشی نسبت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہاں کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں خاندان قریش سے ہوتے ہیں، لیکن اب اس کا جاننا اور اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے. 1400 سال میں دنیا میں کتنی اتھل پاتھل ہو گئی، قبائل اور نسلوں کی نسلیں ادھر سے ادھر منتشر ہو گئی، اس لیے یہ مسئلہ تھوڑا نازک ہے. خیر قریش کی عورتوں میں یہ صفات پائی جاتی تھی. آگے بھی جو صفات بتلائی جا رہی ہے، اپنی اولاد کے اوپر انتہائی شفقت اور اپنے شوہر کے مال میں اور اپنی عزت کی نگرانی کرنے والی، وہ صالحون میں وہ آ گئی ہے. اور اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ جنت کے داخل ہوگی. المرأۃ اذا صلت، جب وہ نماز پڑھے، روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کے مال میں اور اپنی جان میں حفاظت کرے، اپنی بھی اور شوہر کے مال کی بھی، چونکہ تو بھی شوہر کی امانت ہے، اس اعتبار سے. تو ارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، یہ چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل ذکر فرمائے. امام بخاری نے کئی الگ الگ عنوان قائم کیے اور ایک ہی کے اندر وہ سارے کے سارے جواب آ گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جس کے اندر یہ ثابت کیا کہ قریش کی عورتیں سب سے اچھی ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ قریش کی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے. یا جو عورتیں ان کے قریب قریب یعنی قریش کی عورتوں کی صرف قریش نہیں بتلایا، ساتھ میں صفات بھی ذکر فرمائی، اور وہ صفات اکثری طور پر قریش کی عورتوں میں پائی جاتی ہے. تو آج کل بھی جن عورتوں کے اندر اس طریقے سے صفات پائی جاتی ہو ان کے ساتھ نکاح کیا جائے، ان کے خاندان کی تحقیق کر کے ان کا اب تو دنیا بہت بدل چکی ہے، لیکن خیر اپنے نطفے اور اپنی نسل کے لیے کون سی عورتوں کو منتخب کیا جائے، یہ حکم لزوم کے طور پر ثابت ہو رہا ہے، لیکن لزومی نہیں ہے. اس لیے اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں من غیر وجوب، کہ یہ وجوبی طور پر یہ حکم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی اپنی زندگی کے لیے بہتر اور پسندیدہ ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تم اپنے نطفے کے لیے اچھی عورتوں کو پسند کرو، اور وانکحوا الاکفا، کفو جن عورتوں کا ہو ان کے ساتھ، یعنی اصل تو کفو عورت کا نہیں ہے مرد کا ہے. انکحوا الکفو اکفا، تم اپنی لڑکیوں کے نکاح کے لیے اچھا کفو تلاش کرو. صالح نساء قریش، صالحون تھا، احناہ علی ولد فی صغر، قریش کی عورتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قریش کا ذکر فرمایا
اور دوسری کچھ روایت میں خیر النساء میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت کے اندر جو چیزیں ذکر کی عام طور پر رکبن الابل عرب کی عورتوں سے تھا، جبکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر سواری نہیں کی. اس لیے یہاں کتاب الانبیاء میں یہ روایت آ رہی ہے ولم ترکب بعیرا قط، یہ لفظ وہاں ہے، اس اعتبار سے ذکر کیا جا رہا ہے. یا کہ قریش کی عورتوں کو اپنے زمانے کے اعتبار سے اس وقت خیریت تھی ان کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسے بھی خیریت تھی اور ان کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی تھی. تو اس بنیاد کے اوپر اس روایت کے اندر یہ چیزیں ذکر فرمائی. باب اتخاذ السراری ومن اعتق جاریۃ ثم تزوجها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کر رہے ہیں اتخاذ السراری، لونڈی اور باندیوں کو رکھنا. ومن اعتق جاریتہ ثم تزوجها، اور جو اپنی باندی کو آزاد کرے اور پھر اس کے بعد اس سے شادی کرے. اس کی فضیلت حدیث شریف میں ہے، اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں. اور اتخاذ سراری یہ سریتن بھی ہے اور تسرر سے ماخوذ ہے، اور سرن چھپانا. عموماً باندی سے آدمی صحبت کرتا ہے تو جو بیویاں ہوتی ہیں ان سے وہ چھپ کر شادی اس سے صحبت کر لیتا ہے، اس لیے اس کو سریہ کہا گیا. یا سرور سے ہے کہ باندی آدمی کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندیاں رکھنے کے جواز کی طرف اشارہ فرمایا. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ باندیوں کا رواج تھا اور جب جہاد جاری تھا. گزشتہ 150 سال پہلے تک امریکہ میں اور دنیا کے کئی ملکوں کے اندر انسانوں کو ادھر سے ادھر بیچنا اور خریدنا پایا جاتا تھا. اس لیے دنیا کی تمام قوموں نے اس قسم کی چیزیں کی ہے. اسلام نے اس کو روکا تو روکنے کی شکل اسلام نے بدلی. معاشرے سے اس وقت کا معاشرہ اتنا رچ بس گیا تھا باندی غلام پر کہ اس وقت باندی غلام کے رواج کو ختم کرنا مشکل تھا. لیکن دوسری طرف باندی اور غلام پر جو زیادتیاں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، جیسے کل آپ کو کہہ چکا ہوں جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ. تو اتخاذ السراری، کچھ روایتوں سے فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے باندیوں کو اپنے پاس رکھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بامہات الاولاد فانہن مبارکات الاحرام، لیکن روایت کی سند کمزور ہے. حضرت امام احمد نے بھی اس طرح کی ایک دو روایتیں ذکر فرمائی ہے. خیر نفس سے وہ زمانہ تھا، اس لیے اگر باندیوں کو خریدا اور خرید کر ان سے صحبت کی، یہ ساری چیزیں شرعی اعتبار سے جائز تھی. ومن اعتق جاریۃ ثم تزوجها، یہ ایک بڑا کام بتلایا کہ ایک آدمی اپنی باندی کو آزاد کرے اور آزاد کر کے پھر اسی سے شادی کرے. حالانکہ بغیر آزاد کیے ہوئے بھی وہ اس سے صحبت کر سکتا تھا، لیکن مالکانہ حق تھا. مالک کا اور مسئلہ ہوتا ہے، شوہر کا الگ ہوتا ہے. شوہر کے حقوق تھوڑے کم ہے اور مالک کے حقوق تھوڑے مالکانہ ہے، اس لیے اور بھی دوسرے حقوق ہے. تو اس زمانے میں وہ مالکانہ حیثیت سے بھی اس سے صحبت کر سکتا تھا، اس کے بجائے اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو یہ اور زیادہ اس کا احترام اس نے کیا کہ جس باندی سے باندی ہونے کی حیثیت سے بھی صحبت کر سکتا تھا اب اس کو آزادانہ حقوق دیے، اس کو بیوی کے حقوق دیے. باندی کے حقوق جو کم ہے اور بیوی کے حقوق زیادہ ہے اس کو اس میں شامل کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے روایت ہے ایما رجل کانت عنده ولیدۃ فعلمها، جو کوئی بھی آدمی اس کے پاس کوئی باندی ہو اور پھر وہ اس کو سکھلائے، خوب تعلیم و تربیت کرے اس کی، فعلمها، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاحسن تعلیمها، اور اچھی طریقے سے اس کی تعلیم و تربیت وہ کرتا ہے اور پھر اس کو آزاد کرتا ہے. اس کے بعد وہ ادبها فاحسن تعذيبها، بہت اچھی طریقے سے اس کی حسن احوال کے ساتھ اس کی ادب اس کو سکھلاتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں. وتزوجها فله اجران، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اس لیے کہ یہ بڑا کام ہے. آپ سن چکے ہیں وہ باندی ہونے کی حیثیت سے اس پر تسلط زیادہ تھا، اس کے بجائے اس کے آزادانہ حقوق دے کر پھر اس سے شادی کر کے اس کے کچھ حقوق کم کیے جا رہے ہیں شوہر کے، اس کے باوجود وہ اس پر راضی ہے. وَأَيَّمَا رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ. اسی طرح اہل کتاب میں سے جو آدمی اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان لائے، یعنی اپنے نبی پر تو وہ ایمان لایا ہوا تھا ہی اور پھر میرے اوپر ایمان لائے. عصر حاضر میں بہت سارے عیسائی ہے کہ نام کے تو عیسائی ہے یا اسی طریقے سے یہودی، لیکن یہودی تو اپنے مذہب میں تھوڑے پکے ہوتے ہیں، اس لیے عیسائی عورتوں کا مسئلہ جو آتا ہے وہ اسی بنیاد پر گڑبڑ ہے کہ وہاں الحاد وغیرہ کی شکلیں پائی جاتی ہے.
تو اہل کتاب میں سے جو آدمی بھی اپنے نبی پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے دوسرے نبی پر، لیکن یہ قربانی دی اس نے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایما مملوک ادى حق موالیہ وحق ربہ فلہ اجران، اسی طرح جو مملوک اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کا بھی حق ادا کرے، غلام ہے صبح سے لے کر شام تک کام کاج میں مشغول ہے لیکن وہ نمازوں کی ادائیگی کر رہا ہے، شرعی حقوق اور شرعی چیزیں جو کچھ ہے اس کو بجا لاتا ہے، اس کو بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ تو جو آدمی زیادہ کام کرے اپنے اختیارات اور اپنی ذمہ داریوں سے زائد اور وہ دینی امور ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ ان چیزوں کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دینی امور میں بھی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی جگہ مدرس ہے، آپ کسی جگہ ذمہ دار ہے، تو جتنی آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو آپ کو نبھانا شرعی نقطۂ نظر سے ضروری ہے، لیکن اگر آپ اپنے اوقات فریضہ کے علاوہ دوسرے اوقات بھی تھوڑے دیں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ آپ نے فرض مقدار تو ادا کر لی ملازمت کے اعتبار سے، اور اب آپ رضا کارانہ، ابھی 2-3 دن پہلے حضرت مولانا علی میاں صاحب اور اس طریقے سے دوسرے کچھ حضرات کی عبارتیں آئی کہ استاد کیسے ہونے چاہیے، اسی کے اندر یہ جملہ سب سے پہلے ذکر کیا ہے، جو ملازمانہ پیشہ ورانہ ذہنیت نہ رکھتے ہو بلکہ خادمانہ ذہنیت رکھتے ہو، گھنٹی بجی اس کا انتظار نہ ہو ان کو، وہ گھنٹی سے بالا تر ہوتے ہیں، وہ اپنے اوقات کو پڑھانے میں مشغول رکھتے ہیں، اپنے طلباء کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ طلباء اکتا جائے۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھتے تھے ترکیسن میں، ایسے بھی اساتذہ تھے 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے مسلسل درس ہو رہا ہے تو یقیناً پھر طلباء اکتا جاتے ہیں۔ فجر بعد جمعہ سے پہلے اس طریقے کا فجر بعد سے لے کر جمعہ تک کبھی درس ہوا ہے، اس طرح کی بھی چیزیں ہوئی ہیں۔ خیر، تو لیکن یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کو بھی اپنے ساتھ رکھے کہ یہ تو مدرسے والوں کی طرف سے ہے، اور ایک داعیانہ خادمانہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے علم سے نوازا تو میں اوقات کا پابند نہ رہوں، میں گھڑی کو نہ دیکھتا رہوں، ویل للمطففین کا میں شکار نہ بنوں۔ قال الشعبی خذها بغیر شیء، امام شعبی عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو کہہ رہے ہیں، یہ اپنے شاگرد کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ شعبی سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا جو خراسان سے آئے تھے، اس نے یہ کہا تھا قد کان الرجل یرحل، اچھا اس نے یہ مسئلہ پوچھا تھا اپنی بانی کو آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کرنے کا، تو اس کے جواب میں حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا خذها بغیر شیء، تو یہ مسئلہ مجھے پوچھ رہا ہے اور میں تجھے اس کا جواب دیتا ہوں، اور یہ جواب میں بغیر کسی پیسہ لیے ہوئے تم کو یہ روایت سنا رہا ہوں، جبکہ اس سے پہلے قد کان الرجل یرحل فیما دونہ، اس سے کم مسئلے کے لیے بھی یہ تو ایک بڑا مسئلہ سمجھا جا رہا ہے، اس سے چھوٹے مسئلے، بلکہ آپ یہ سن لیجئے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر دمشق میں رہ رہے تھے، مدینہ منورہ سے ایک صحابی چھوٹے ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ کہ روایت میں نے ایک واسطے سے سنی ہے لیکن تم نے حضور سے خود سنی ہے، تو یہ روایت کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ دروازے کے پاس کھڑے رہے، آواز لگائی، انہوں نے سنایا اور سننے کے بعد وہیں سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئیے، چاہیے تو اس زمانے میں تھی نہیں لیکن جو کچھ عربوں کی ثقافتیں، عربوں کی مہمان نوازیاں تھیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، انہوں نے کہا نہیں میں اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ براہ راست آپ سے وہ روایت سن لوں۔ اس طرح کی کئی واقعات ہیں تدوین حدیث میں اور الحدیث والمحدثون وغیرہ اس عنوان کی کتابوں میں یہ پڑھا جائے کہ محدثین نے کس کس طریقے سے ایک ایک روایت کے لیے کتنی لمبی چوڑی محنتیں کی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں ایک ایک حدیث کے لیے کتنا لمبا سفر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ تو شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کو تو یہ روایت مفت میں مل گئی، لیکن ہم لوگ علم کے حصول کے لیے جب حدیث شریف کے لیے جاتے تھے تو اس سے بھی چھوٹی چیز کے لیے کئی کئی دور دور تک کا ہم سفر کرتے تھے، مدینہ منورہ تک لوگ آتے تھے، یا مدینہ منورہ سے کسی اور صحابی نے دوسری جگہ اپنا قیام کر لیا تو وہاں لوگ جاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، گرم تپتی ہوئی ریت اڑ رہی ہے اور ایسی گرمی میں ظہر کے وقت آپ کھڑے ہیں کسی صحابی کے دروازے پر، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ عبدالبھائی آپ کو یہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں بلا لیتے تو ہم آپ کے گھر آتے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ علم ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کسی کو بلایا جائے، یہ علم ایسا ہے کہ اس کے لیے پہنچا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس طریقے سے حدیث حاصل کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ ہے،
اور اس کے اندر خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ پڑھایا جائے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے میرے پاس اب کوئی وقت بچا نہیں ہے، البتہ ایک وقت ہے جس کے اندر میں اپنے گھر سے درسگاہ کی طرف جا رہا ہوں، راستے کے اندر تم مجھے کچھ پوچھ سکتے ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بھی مسائل پوچھے ہیں. اتنے بڑے امام، اتنے بڑے یہ حضرات، ان کے اوقات پورے مکمل مشغول ہوتے تھے. تو فرمایا قد کان الرجل يرحل فيما دونه الى المدینہ، اتنی اس سے بھی چھوٹی چیز کے لیے سفر کیا جاتا تھا. یہ بتلانا مقصود ہے یہاں پر کہ آزاد کرے اور پھر اس سے شادی کرے. یہاں تو یہ فضیلت ہے. آگے صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور آزاد کر کے پھر ان سے نکاح کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ آیا یہی ان کا مہر تھا یا مہر الگ سے، آگے اس پر بحث آ رہی ہے. قال ابو بکر عن ابی الحسین، ابو بکر ابن عیاش فرماتے ہیں ابو حسین سے، وہ ابو بردہ سے، وہ اپنے والد سے، اور وہی بات اعتقاہ ثم اصدقاہ، ان کو آزاد کرے اور پھر ان کا مہر ادا کرے. آگے روایت آ رہی ہے اس کے اندر بھی یہ گفتگو ہوگی. تجویز سے مراد دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ نیا مہر ادا کرے آزادی کے سوا. آزادی تو کر ہی دی، ثم اصدقاہ، آزاد کر دیا. ایک تو آزادی کی شرط پر، جیسے حضرت صفیہ کا واقعہ آ رہا ہے، ابھی اس کو یاد رکھنا ہے، آگے وہ روایت آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ نہیں فرمایا، جھوٹ کی طرف آپ کی طرف نسبت نہیں ہوئی، لیکن آپ نے جو 3 چیزیں فرمائی وہ لفظی طور پر جھوٹ ہے. توریہ آپ نے اس کا فرمایا ہے، اس کا معنی دور کا مراد لیا گیا ہے اور لوگ اس کو قریبی معنی سمجھ کر کذب کی طرف منسوب کرتے ہیں. بینما ابراہیم مر بجبار ومعہ سارۃ، اس درمیان کے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سارہ کو لے کر جا رہے تھے بجبارین، ایک ظالم بادشاہ کے علاقے سے، مصر کا تھا. فذکر الحدیث، پھر اس کے بعد پوری روایت ذکر کی کہ کیا ہوا. کتاب الانبیاء میں وہ روایت آئے گی. فآتاها حاضر، ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر ایمانی نسبت سے میں اور تم دونوں ہی ایمان والے ہیں، اور حضرت لوط دوسرے علاقے میں تھے، اس نسبت سے یہ بہن ہوئی. اچھا، حضرت سارہ کا وہاں سے گزر ہوا، بادشاہ کی نظر بگڑی تو اس نے حضرت سارہ کو بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس طریقے سے کہہ دینا، اور وہ بھائی ہوتے تھے تو ان کو چھیڑتے نہیں تھے، تو اس طریقے سے دینی بھائی فرمایا. لیکن یہاں اس نے بلایا اور برا ارادہ چاہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پریشان کر دیا. پھر 2 مرتبہ ارادہ کیا، پھر اللہ پاک نے اس کو ذہنی طور پر منتشر کر دیا، پریشان ہو گیا. روایتیں آگے آ رہی ہیں، 3 مرتبہ ایسا ہوا. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم میرے پاس انسان لائے ہو یا جنیا لائے ہو، اور پھر حضرت سارہ کو خدمت میں حضرت حاجرہ عطا فرمائی، اور پھر وہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سارہ نے دیا. یہ اتخاذ السراری، باندی کو قبول کرنا اور باندی، یہ حضرت حاجرہ نے، حضرت حاجرہ کو آجر بھی ہے نا حاجر بھی ہے، حضرت حاجرہ دی گئی حضرت سارہ کو، یہ گویا کہ اتخاذ سراری پھر انہوں نے حضرت ابراہیم کو دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تولد ہوا. قالت کف اللہ ید الکافر واخدمنی آجر، حضرت سارہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کافر کے ہاتھ کو روک دیا، اور واخدمنی آجر، اور آجر مجھے خدمت میں دی، حضرت حاجرہ. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ قذب کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ قذب نہیں ہے. فتلک امکم یا بنی ما السماء، بس یہ تمہاری والدہ ہے، یہ آسمان کے پانی کے بیٹو. حضرت حاجرہ والدہ ہے حضرت اسماعیل کی. ایک طرف تو بنی ما السماء، آسمان کا پانی جیسے صاف ہوتا ہے، اس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب نامہ ہے یہ انتہائی پاک اور صاف ہے. الطیبین الطاہرین، سراجی کا مقدمہ خطبہ جو ہے اس میں الطیبین الطاہرین کا لفظ ہے، وہاں 2 لفظ ہے، دونوں کے متعلق فرمایا، ظاہری بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. پورا سلسلے نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی پاکیزہ تھا. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے مختارات میں بھی اس لفظ کو ذکر کیا ہے، اور آپ کے نسب نامے کو بھی ذکر فرمایا. اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زمزم کا انتظام ہوا اور وہ آسمانی پانی جیسے صاف ہوتا ہے زمزم کا پانی بھی اس طرح صاف، اس لیے کچھ حضرات نے اس کی طرف، لیکن کچھ حضرات نے فرمایا کہ بہت دور کا اشارہ ہے، یا کہ یہ لوگ بارش کے محتاج ہوتے تھے
اس لیے آسمان کے پانی کے بیٹے کہے گئے، اس لیے کہ ریگستان ہے، پانی تو وہاں زمین کے اندر سے نکلنا مشکل، بارش کے پانی ہی کے اوپر ان کا اعتماد ہوتا تھا، تھوڑا کچھ ہلکا پھلکا جو گھاس اگ گیا اسی کے اوپر اپنے جانوروں کو چراتے تھے اور رکھتے تھے۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو جملہ فرمایا یا بنی ما استماع، یہ مراد اس سے لیا گیا، اور بھی دوسرے حضرات نے دوسرے کچھ معانی لیے۔ حاصل یہی ہے اس روایت کے اندر جو 3 قسم کی طرف نسبت کی گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، یہ کتاب التفسیر میں آپ سن ہی چکے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آگے اس کے بعد والی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ منورہ کے درمیان 3 دن قیام فرمایا۔ یہ روایت بھی آ چکی ہے، اور حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس لائی گئی، فدعوت المسلمین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا کہ یہ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے تو آپ کے پاس رہے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے حصے میں گئی تھی ان کو تو دوسرا انتظام کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں رکھا، اور ایک جگہ پر جا کر ولیمہ فرمایا۔ بیچ میں آپ نے چاہا تھا، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہودیوں کا علاقہ پاس ہو جائے، اس کے بعد مجھے خطرہ ہے آپ کے اوپر کہ یہ لوگ آپ کو کہیں کسی طرح پریشان نہ کرے۔ خیر، پھر اس کے بعد ولیمے کا انتظام ہوا، لوگوں کو دعوت دی گئی، فدعوت المسلمین الی ولیمہ فما کان فیہا من خبز ولا لحم، اس میں گوشت اور روٹی وغیرہ نہیں تھا، صرف کھجور اور پنیر اور گھی تھا۔ امیر بالانطا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا، اور اس کے اوپر چھہارے ڈالے گئے، پنیر ڈالا گیا اور گھی اس میں لگایا گیا۔ فکانت ولیمتہ، بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا حضرت صفیہ کے لیے۔ اچھا، صحابہ کرام میں آپس میں پھر گفتگو ہوئی، فقال المسلمون احدى امہات المؤمنین، اصل تو امام بخاری کو یہ روایت اسی لیے لانا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہے باندھی ہونے کی حالت میں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی بیوی بناتے ہیں یا ما ملکت ایمانہم میں سے رکھتے ہیں، اس کو فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے، یا جو جس کیفیت کے ساتھ وہ آئی ہے ما ملکت ایمانہم کی شکل میں باندھی بنا کر، تو اسی طرح رکھیں گے آپ۔ فقالوا ان حجبها فهي من امہات المؤمنین، صحابہ نے فرمایا کہ جب آپ ان کو اونٹ پر لے کر سوار ہو اور اس وقت بیچ میں پردہ چاروں طرف سے کر دے تو یہ دلیل ہوگی کہ وہ ام المؤمنین ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے وقت پردہ نہیں لگائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ باندھی ہے، لیکن جب کچھ کرنے کا ارادہ فرمایا آپ نے تو غطى لها خلفه، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا انتظام فرمایا۔ ومد الحجاب، صفیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدا بنوایا، غطا اس کا معنی یہی ہے، اور مد الحجاب بینہا و بین الناس، اور ان کے اور صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر دیا۔ یہ اتخاذ السراری جو ترجمۃ الباب ہے اس سے یہ مناسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ، اب کیا معاملہ ہوا وہ آگے روایت میں آ رہا ہے۔ من جعل اتق الامۃ صداقہ، جو باندھی کی آزادی کو ہی اس کا مہر قرار دے، آیا یہ صحیح ہے؟ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے، چونکہ ہمارے یہاں حناف کے نزدیک یہ مسئلہ اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک بھی عتق کو مہر بنانا جائز نہیں ہے، لیکن ثواب کا ایک دوسرا بھی قول ہے، اگرچہ امام شافعی کی طرف جواز کی بھی نسبت کی گئی ہے۔ روایت میں ہے وجعل اتقھا صداقہ، اس کا جواب یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آزادی کو ہی ان کا مہر مقرر کیا، تو آزادی ایک معنوی چیز ہے، اور قد علمنا ما فرضنا علیہم، مہر ایک حصی چیز کو، ظاہری جوہری چیز کو بنایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں تعلیم قرآن پر بھی مسئلہ آیا تھا، یہاں پر بھی مہر میں یہی ہے۔ تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے اور اپنے گمان سے فرمایا، لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کیا اور میری آزادی میرا مہر، یعنی مہر کے طور پر جو مجھے ملنا ہے اس کے بجائے مجھے حضور نے آزاد فرمایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شمار کیا، امام طحاوی نے بھی خصوصیات میں شمار کیا۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرمایا کہ آپ ان سے شادی کریں گے، جب اس طرح کا نکاح ہو تو باندھی کی قیمت مہر ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت صفیہ کی قیمت کو ان کا مہر مقرر کیا، اور چونکہ قیمت معلوم تھی اس لیے مہر بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ ایک جواب کچھ حضرات نے دیا، اور یہ حدیث شریف کے الفاظ سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس جواب کو محدثین نے پسند فرمایا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ وجعل اتقھا صداقہ، یہ عبارت آ گئی۔ آگے اس کے بعد باب تجویز المعسر لقوله تعالی ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اس سے پہلے ترجمہ تھا باب تجویز المعسر
الذی معہ القرآن والاسلام، معصر آدمی جس کے پاس قرآن ہے تو اس بنیاد کے اوپر اس کے ساتھ نکاح ہوا، جیسا آپ سن چکے ہیں ولو خاتم من حدید والی روایت میں. تو یہ دونوں ترجموں کے درمیان فرق ہے. پہلے والا ترجمہ ہے اس میں الذی معہ القرآن والاسلام یہ تخصیص کر دی گئی، اور اس جگہ ہے تزویج المعصر مطلق، چاہے وہ قرآن کو پڑھا ہوا ہو یا نہ پڑھا ہوا ہو، یعنی تھوڑا کچھ پڑھا ہوا ہو. تنگ دست اصل ہے، تنگ دستی کی بنیاد کے اوپر اس کی شادی کرنا، اگر کوئی نکاح کر دے تو یہ جائز ہے. امام بخاری کا مقصد یہ ہے. استدلال میں انہوں نے یہ آیت پیش کی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہ اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے تم میں سے بے شادی شدہ کا نکاح کراؤ، اور وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے باندی اور غلام نیک اور پرہیزگار ہوں ان کو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ لوگ فقیر تنگدست ہے تو اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے. اور آپ روایت سن چکے ہیں التمسوا الغنى فی النکاح، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ آدمی تنگدست ہو تب بھی وہ شادی کر سکتا ہے، اور اس پر آپ کا وہی استدلال ہے ولو خاتم من حدید والا. یعنی گویا فقر و فاقہ کو بنیاد بنا کر آدمی شادی نہیں کرتا ہے. آج کل ہمارے یہاں بھی ایسا ماں باپ شادی نہیں کراتے کہ دوسرا گھر نہیں ہے لڑکے کے لیے، یا یہ کہ کچھ انتظام نہیں ہو سکا ہے ولیمے کا فلاں کا جو اور دوسری رسم و رواج ہے. تو فرمایا کہ اس قسم کی چیزوں کا یہ نہ کرو. لڑکا اگر محنت کرنے والا ہے، کام کاج کرنے والا ہے، تو وہ اپنی بیوی کا اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے کھلانے پلانے کا، لیکن ظاہری سبب میں چونکہ شوہر سمجھا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس صحابی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس کے اندر ان کے پاس انگوٹھی بھی نہیں تھی لوہے کی، اتنے تنگ دست تھے، لیکن پھر بھی حضور نے ان کا نکاح کروایا. تو یہ نکاح کروانا اپنی جگہ پر فی نفسی ہی مطلوب ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو کہ کچھ لوگ کماتے ہی نہیں ہیں اور آپس میں پھر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر اور اس کی بنیاد پر عورت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ایسے بھی حالات آئے، یہ استثنائی حالات ہیں. عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ اپنے بچے کی شادی کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے انتظام بھی کرتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا انتظام کم ہوا ہے، تنگ دستی کی زندگی تھوڑی گزر رہی ہے. تو تنگ دستی کی زندگی شروع میں تو شادی کے بعد تھوڑے دنوں تھوڑے سال تو کچھ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، پھر اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں آتی ہے. بلکہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہے کہ پوری زندگی ہم نے کچھ علماء کو ایسا دیکھا کہ پوری زندگیاں انہوں نے بیچاروں نے گزاری پریشانی اور تکلیف ہی کے ساتھ. ہم کو ان کے حالات دیکھ کر ان کی اولاد بیمار ہوئی، ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی، ان کے سماجی زندگی کے مسائل کس طریقے سے انہوں نے حل کیا. آج بھی کئی علماء ہیں تنخواہیں بہت کم ہیں ان کی، لیکن وہ بیچارے کس طریقے سے پورا اپنا سماجی زندگی کا مسئلہ حل کرتے ہوں گے بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور وہی جانتے ہیں. کئی ایسے حالات پیش آئے ہوں گے ان کے سامنے کہ اس موقع کے اوپر وہی جانتے ہیں کہ کیا کیفیتوں سے وہ گزرے ہیں. آخر وہ بھی سماج کا ایک جز ہے، اس لیے سماجی زندگی میں جب لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو بہت سارے مسائل بہت سارے معاملات ان کو بھی نمٹانا ہے. وہ بیچارے کس طریقے سے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے حالات کس طریقے سے ہوں گے، وہ کس طریقے سے صبر کر کے بیٹھے ہیں. کوئی 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال پرانے علماء کو بیٹھ کر پوچھو، آپ کبھی نئے فارغ ہونے والے ہمارے طلباء پوچھیں ان سے. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ صبر اور برداشتگی کس طرح کی جائے، وہ حضرات کس طریقے سے اس راہ میں سے گزرے ہیں. اس لیے الامثل فالامثل، ایک تو ذمہ داروں سے کہنا ہے تنخواہوں کے سلسلے میں، اور ایک اہل علم سے گفتگو کرنی ہے کہ آپ کے متعلق سفارش تو اتنی کی جاتی ہے، لیکن جب آپ نے اس راہ کو پسند کیا ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں الامثل فالامثل، آپ نائب بنے ہیں تو نیابت آپ کو سب چیزوں میں حاصل ہوگی. آپ کو غربت میں فقر و فاقہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ مہمان ہے، کوئی ہے کھانے کی چیز؟ نہیں ہے. پھر کوئی صحابی لے جاتے ہیں، کبھی وہ بھی ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے دنیا کی روزی روزگار کمانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی مقصد نہیں قرار دیا. جب آپ دین پر چلیں گے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. آپ کے سامنے بھوک اور پیاس والے حضرات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مزاج بنائے لوگوں کے ولو کان بہم خصاصہ. یہ واقعات جو آئے 3 آدمی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک کو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں. یرموک کے موقع پر جو حضرت شیخ نے بھی اس قصے کو تفصیل سے لکھا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ ہمیں تھوڑا کچھ اس طرح بھی ہونا ہے. اس لیے
سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں. ویسے خیر فارغ ہونے کے بعد مسئلہ ہی ایسا بنے گا کہ سادگی اختیار نہ کرنی ہو تب بھی کرنی پڑے گی. تو یہ عجیب و غریب معاملات ہے. تزویج المعسر، ہم نے ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ کو دیکھا، متولی صاحب کو، انہوں نے اپنی بچیوں کی شادی علماء سے ہی کی تھی. اس وقت تنخواہیں کیا ہوتی تھی؟ 50 روپئے، 60 روپئے، 70 روپئے، 25 روپئے بھی، تو اس طرح. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان کے تمام داماد باہر اچھے مقرر تھے اس زمانے کے اور اچھے بیان کرنے والے تھے. یا حالات آئے اور وہ وہاں پہنچ گئے اور اس وقت وہ بہت خوشحال ہیں. ان کے لڑکے مجھے ملے تو میں نے ان کو کہا کہ ہمارے گاؤں میں آپ کے والد صاحب پڑھاتے تھے اور ان کا حال اس طرح کا تھا، ہم نے ان کو آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ان کو یہ کہا کہ آپ کو بھی اہل علم کا تھوڑا لحاظ کرنا ہے کہ آپ کے گھر سے تو یہ چیز آئی ہے سنت، تو آپ کو ان کا عمل. چنانچہ وہ کرتے بھی ہے اس طرح، علماء کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، غریب علماء کو دیتے ہیں. اس طرح انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی چیز ہے. تو مؤثر سمجھ کر شادی کبھی نہیں ہوتی ہے. مالدار سمجھ کی بچیاں دی جاتی ہے اور مالدار گھروں میں بچیاں پریشان ہوتی ہے. سامنے والوں کی طرف سے ان کو ملازمہ اور نوکرانی کا درجہ دیا جاتا ہے. اور مولوی بیچارہ غریب ہے تو وہ بیوی کو ممتاز بیگم اور سلطانہ رضیہ کی طرح رکھے گا، وہ اس کا لحاظ کرے گا جتنا ہو سکے گا اس سے. تو تزویج المعسر، اپنی اولاد کی شادی کے لیے صرف کسی مالدار کو دیکھنا یا مالدار گھرانے کو دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے. جس کے اندر صلاحیت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں امام بخاری اس روایت سے اس کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں. روایت تو آپ سن ہی چکے ہیں. صحابی کو آپ نے اخیر میں فرمایا کہ کیا تم قرآن جانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں. تو ایک مرتبہ ایک مولانا کی ایک جگہ بات چل رہی تھی، سامنے والے بھی عالم تھے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے پاس تھا جب آپ فارغ ہوئے تو تھوڑا سوچنے لگے. پھر میں نے ان کو یہ روایت سنائی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بیوی کو ہم کھلاتے ہیں. شادی سے پہلے اللہ پاک نے اس کے ماں باپ کے یہاں اس کا انتظام کیا تھا. آپ کے نکاح میں آئی تو آپ کے ساتھ، پھر آپ کی اولاد کے ساتھ بیچاری اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کی روزی روزگار کا انتظام تو اوپر سے ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کھلا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کی بچی کی شادی، جب کسی کی بچی کی آپ سے شادی ہوئی تھی اس وقت آپ کیا توقع کیے ہوئے تھے؟ تو آج اگر کسی مولوی کی غریب آدمی کی لڑکی ہے لیکن وہ اخلاق اور آداب والی ہے، یقینی بات ہے کہ وہ آپ کے لیے دنیا میں ہی جنت ہے. اچھا، تو یہ قصہ تو آپ سن ہی چکے ہیں. آگے اس کے بعد الاقفاء فی الدین، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کفو کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دینی اعتبار سے ہی کفو یعنی برابری. اچھا، برابری میں اعتبار کفو میں لڑکی کے لیے ہوتا ہے، لڑکے کے لیے نہیں. مستفرشہ کے لیے ہوتا ہے، شوہر کے لیے نہیں ہوتا ہے. یعنی شوہر جس لڑکی کو لائے وہ کفو میں ہے کہ نہیں، لڑکی میں کفو نہیں، لڑکے کے لیے کفو ہوتا ہے. لڑکی کے لیے کفو دینداری یہی سب سے بڑی چیز ہے. اخلاق اور آداب اور اچھے سلیقے کے ساتھ رہنا یہ سب چیزیں ہیں. خیر، تو ایک طرف کتاب اللہ نے ہم سب کو مومن قرار دیا اور مومن قرار دیتے ہوئے دنیا میں یعنی ایک تو خاندانی اعتبار سے ہوتا ہے، ایک مالداری کے اعتبار سے ہوتا ہے. آپ سنی چکے ہیں روایت، عورت سے شادی کی جاتی ہے لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا، دین کی بنیاد کو پسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کفو کا اعتبار کتاب و سنت کے ظاہر سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کفو کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کفو میں جو نسبت کی گئی ہے، یعنی دینداری کے اعتبار سے تو کفو سب نے ہی مانا ہے، لیکن اس کے علاوہ کفات میں دوسری جو چیزیں ہیں، کون کون سی چیزوں کا اعتبار کیا جائے؟ نسب کے اعتبار سے اعتبار کیا جائے، صنعت و حفت کے اعتبار سے، یا آزادی اور غلامی. اب آزادی اور غلامی تو رہا نہیں آج کل، اس لیے دین کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. مال میں کفات اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات اعتبار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے ہیں. امام بخاری چونکہ کفات فی نسب کے قائل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آیت کریمہ پیش کی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے نسب کا تعلق ہوتا ہے، ان سے نکاح حلال نہیں ہوتا ہے، اور بعض سے سہرت کا یعنی سسرالی رشتہ قائم ہوتا ہے اور ان سے نکاح حلال ہوتا ہے. امام فرا نے بھی نسب کا مفہوم ادا کیا، جس سے نکاح حلال نہ ہو وہ نسبی رشتہ دار ہے، اور جس سے نکاح حلال ہو وہ سہرالی اور سسرالی رشتے والے ہیں. تو آیت کریمہ میں انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دو میں تقسیم کیا، ایک تقسیم کیا حلال اور ایک حرام والا.
یہاں کفو کا کوئی اعتبار قرآن نے نہیں کیا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے. اس لیے دین کے بعد کسی دوسری چیز میں کفو ہونے کا اعتبار نہیں. احناف کے متعلق آپ جان چکے ہیں کہ ہدایہ میں کہ قریش ایک دوسرے کے لیے کفو ہے. قریش کے علاوہ باقی جتنے عرب ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے کفو ہے, اور کوئی اجمی عربی کا کفو نہیں ہے. اور اجمیوں کا یہ حال ہے, ہمیں اپنے سے تیسرے چوتھے نسب کے بعد اوپر زیادہ سے زیادہ 5-6 داداؤں کو کوئی جانتا ہو, لیکن اس کے بعد اوپر کون ہے, کہاں سے آئے, کب اسلام لائے, کون پہلے قبیلے کا آیا اور وہ اسلام لایا, اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں مفقود ہوتی ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفو کا اعتبار من وجین اس لیے کیا ہے. کفو اللہ کا حق ہے کفو والا یا عورت کا حق ہے؟ جمہور علماء کا مطلب یہی ہے کہ کفات اللہ کا حق نہیں ہے, یہ حق المرأہ اور حق الاولیاء ہے. اور اسی لیے حق الاولیاء کا اعتبار کرتے ہوئے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء اگر راضی ہے یا وہ خود کسی جگہ شادی کرتے ہیں, ماں باپ خود اپنی لڑکی کا غیر کفو میں شادی کر رہے ہیں اور وہ اس کی مصلحت سمجھ رہے ہیں. غیر کفو کا مطلب جو اس طرح کے پیشے کے اعتبار سے ان اعتبارات سے جو سمجھا گیا ہے, ان اعتبارات کو یعنی اصل اسلام میں جو ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا اشکال اسلام پر ہوتا ہے اور عصر حاضر میں یہ مسئلہ اب نازک ہو گیا ہے. مسلمان دنیا کے مختلف علاقوں میں بس گئے ہیں اور وہاں ان کے اپنے قبیلے کا, اپنے خاندان کا کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے. ان کی لڑکیوں کی شادی وہاں کے مقامی جو ہوتے ہیں یا دوسری کسی جگہ سے آئے ہوئے ان کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ آپس میں تعلقات ہوتے ہیں, وہاں مسئلہ آتا ہے. جیسے خود ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے مسئلہ تھا خاندانوں کے اعتبار سے, دوسرے خاندان میں جانا پسند نہیں کرتے تھے, یا دوسرے ہم نے اپنے اپنے اعتبار سے تقسیم کر دیا تھا انسانوں کی برادریوں کو بڑی اور چھوٹی. یہ سارے تاثرات ہیں, ہندوستان میں رہنے کے اثرات ہیں. یہاں کی قوموں نے جس طرح ان کو 4 میں تقسیم کیا, ہمارے درمیان بھی اس طریقے سے عالی نسب اور نچلے نسب والا اس طرح کے جملے ہماری کتابوں میں آتے ہیں. ایک صاحب نے پوری ابھی اسلامی برادری کے اعتبار سے ضخیم کتاب لکھی اور اس کے اندر علماء نے جو لکھا ان پر بھی رد کیا اور یہ کہا کہ اسلام کے اندر اس طرح نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کفو کے سلسلے میں جو یہ چیزیں ذکر فرمائی, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے محض اس کو, یہ مسئلہ چلا تھا احمد آباد مسلم پرسنل لاء کی جب میٹنگ ہوئی تھی بورڈ کی اور اس کے بعد جلسہ بھی ہوا تھا, تو یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مسئلے میں اتفاق یہ ہوا کہ ایک صاحب نے کفو کا مسئلہ چھیڑ دیا اور کافی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لے کرنے لگے. تو حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, حضرت مولانا علی میاں صاحب بھی تھے اس جلسے میں. قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات شروع کی اور اسلام میں رواداری, مساوات, برابری وغیرہ ان تمام چیزوں کو ذکر کرتے کرتے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آج کل ہم چیزوں میں میچنگ تلاش کرتے ہیں کہ ایسا کپڑا ہے تو عورتیں تلاش کرے کہ ایسی ہی ہماری چوڑی بھی ہو, ہماری ٹوپی بھی ایسی ہو, مولوی لوگ بھی پورا اس طریقے سے, تو یہ ایک میچنگ کا مسئلہ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو میچنگ تب ہوتے ہیں جبکہ عمومی طور پر دونوں کے خاندان وغیرہ ایک ہوتے ہیں یا دونوں ایک برادری کے ہوتے ہیں, ورنہ شادی بیاہ میں بھی الگ الگ رواجات. تو وہ لڑکی بیچاری دوسرے ماحول سے آتی ہے, وہ شادی کے ان چیزوں کے اندر یہ چیز نہیں جانتی ہے, تو کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں. یا وہ خود کسی دوسری جگہ سے آئی ہو اور یہاں دوسرا دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. چونکہ برسوں تک وہ جس ماحول میں رہی ہے اس کے اثرات بچپن سے دیکھے جاتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یعنی قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفو کے سلسلے میں گفتگو فرمائی, اس کے پیچھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منشا محض یہ ہے کہ میاں بیوی کا نکاح باقی رہے بس. اور اسی لیے اولیاء کو, لڑکی نے اگر غیر کفو میں نکاح کیا تو یہ نکاح موقوف ہوتا ہے اولیاء کے اوپر اس کو, اور خود اولیاء جب کرتے ہیں اور لڑکی بھی راضی ہوتی ہے, انگلینڈ کا مسئلہ آ گیا, افریقہ کا مسئلہ آ گیا, امریکہ کا مسئلہ آیا, تو کفو غیر کفو سب سائڈ پہ ہو جاتا ہے اس وقت. اور اس وقت تو لیکن یہ چیز پہلے تھی, اب تو لوگوں نے انگلینڈ کو بھی یہاں ہی سارے مسائل اب حل ہو رہے ہیں, اس لیے وہاں کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے اور وہاں کی حکومت کے قانون بھی بدل گئے, ورنہ عجیب و غریب قسم کے ماحول ہوئے, عجیب و غریب چیزیں ہوئی. لڑکیاں یہاں سے گئی, پھر وہاں ان کو پریشانی ہوئی, وہاں کے لڑکوں کو کبھی پریشانی ہو گئی یہاں کی لڑکیوں سے, یہ پڑھی لکھی ہے نا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اور وہ یہ وہاں کے قانون جانتی ہے تو 1-2 سال کے اندر پھر اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے, سکہ لگ جاتا ہے اس کے بعد. یہ اس طرح کے مسائل فورین کے ملکوں میں ہوتے ہیں. اس کے بجائے اب وہاں یہی پسند کیا گیا کہ وہیں کی, اب تو مولوی بھی یہاں سے نہیں جا رہے ہیں, وہیں کے فارغین کی تعداد ماشاءاللہ وہاں بھی ہے اور وہ وہاں کے مدارس کو جانتے ہیں, تو عمومی طور پر اب وہیں کے فارغین. تو یہ اس طرح کی چیزیں
سماجی زندگی میں اب کافی تبدیلی آئی، لیکن کفو اور غیر کفو کے مسئلے میں اسلام نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ جو چیز ذکر فرمائی، اس میں امام صاحب کا منشا یہ نہیں کہ کوئی وجوبی چیز ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ دونوں کی زندگی اچھی طریقے سے گزرے، اس کے لیے مسئلہ ہے تو دونوں کے مزاج میں موافقت ہو، ورنہ تو موافقت نہیں ہوتی. برسوں تک دونوں اسکول کالج میں ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد مسئلہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کھل کر آتا ہے. اچھا، دوسری بات بھی ہوتی ہے جو عام متن دیکھی جاتی ہے کہ شادی سے پہلے تو یہ محبت کی دنیا، اس لیے لڑکا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے ناز نخرے برداشت کرتا ہے. اب شادی کے بعد سمجھ رہا ہے کہ اب یہ تو گلے پڑ ہی چکی ہے، تو دوسری بیویاں دوسروں کی ہے، اس طرح یہ بھی اب بیوی کے درجے میں آ گئی. اب اس نے کبھی کوئی بات کہی نہیں بھی سنی، نخرے برداشت نہیں کیے، تو اب آپس میں استواری نہیں رہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ شادی سے پہلے تو تم بہت اچھے تھے، اور اب یہ، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بات تھی لیکن اب کیا کریں، جب جڑ گئے ہیں تو اب تو سماجی زندگی میں بندھن میں آنے کے بعد پھر مسئلے بگڑتے ہیں. تو یہ مزاج کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی چیزیں اب آ جاتی ہے، اس بنیاد پر دینداری جو شریعت نے بتلائی وہی سب سے اہم ہوتی ہے. حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد شمس. اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں کئی روایتیں لائے ہیں، اور ان روایتوں میں خاندان میں اونچے نیچے درجے کے ہونے کے باوجود نکاح ان کا ہو گیا، یعنی غیر کفو میں نکاح ہوا. کفو کی جو اصطلاح فقہا نے متعین کی، اس اعتبار سے غیر کفو میں نکاح ہوا. روایت آ رہی ہے حضرت سالم مولا ابو حذیفہ، روایت آ چکی ہے، ان کی شادی حضرت ابو حذیفہ نے اپنے قریبی رشتہ دار کی لڑکی سے کی. ہند بنت ولید ابن عتبہ ابن ربیعہ کا نکاح حضرت سالم سے ہوا، اور حضرت سالم خود انصاری خاتون کے آزاد کردہ غلام تھے. اسی طریقے سے، اور یہ ہند جو ہے ان کی بیوی، وہ تو انصاری خاتون کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم، اور خود ان کی بیوی قریش میں سے تھی. اسی طرح آگے دوسری روایت آ رہی ہے، حضرت زباء بنت زبیر، حضرت زبیر کی صاحبزادی، ان کا نکاح ہو رہا ہے حضرت مقداد ابن اسود سے، اور حضرت مقداد ابن اسود قریشی نہیں ہے اور وہ لڑکی قریشی ہے. یہ اس طرح کے واقعات ذکر کر کے امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کفو کا اعتبار نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں کہ رشتہ داروں نے آپس میں ہی جب آپسی رضامندی سے کیا ہے، اور وہ زمانے کا تصور تھا کہ اس وقت ماں باپ جو کراتے تھے، آج سے 20-25 سال پہلے بھی یہ تھا، لڑکا دیکھنے بھی نہیں جاتا تھا. کیا دیکھنے کا، ہم نہیں ہیں بیٹھے ہوئے دیکھنے والے کہ تم دیکھو، مائیں یہ کہتی تھی، اور اس طریقے سے بغیر دیکھے ہوئے شادیاں ہو جاتی تھی. خیر، لیکن اب زمانے کی تبدیلی سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اعتبار تھوڑا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. تو حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد شمس وکان ممن شہید بدر مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. تبنا سالمن، انہوں نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبنہ بنایا اور ان کا نکاح کرایا اپنی بھتیجی ولید بنت ولید ابن عتبہ ابن ربیعہ سے، اور یہ خود انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت سالم. کما تبنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو متبنہ بنایا تھا، یہ سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں. اس طریقے سے حضرت ابو حذیفہ نے حضرت سالم کو متبنہ بنایا تھا. وکان من تبنا رجلا فی الجاہلیۃ دعاه الناس الیہ وورث من میراثه، جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو کسی کو متبنہ بنائے تو لوگ اس کے نام سے ہی پکارتے تھے، سالم مولا ابا حذیفہ. اسی طریقے سے زید ابن محمد کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور وارث بھی ہوتے تھے. اب یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں دستک لینے کی گنجائش ہے، لیکن دستک لینے کے بعد بھی وہ ان کا حقیقی بیٹا نہیں بنے گا، میراث میں شریک نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے پردے وغیرہ کے مسائل بھی، حجاب کے بھی شامل ہوں گے. لڑکا سمجھ کے اس کے ساتھ کھل کر باتیں نہیں کرنی ہوگی. حتی انزل اللہ ادعوہم لآبائہم، اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی. اس کے بعد زید ابن محمد کہنا بند ہو گیا، زید ابن حارثہ ان کا نام شروع ہو گیا. اچھا، وہ موالیکم، اسی طرح یہاں بھی سالم مولا ابا حذیفہ کا لفظ بولا گیا. آیت کریمہ میں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اگے آیت کریمہ میں وہ موالیہم بھی ہے، فردوا الی آبائہم، لہذا اب ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارا گیا. فمن لم یعلم له اب کان مولا واخا فی الدین، جس کے باپ کا کوئی پتہ نہ ہو اور وہ کسی کا آزاد شدہ غلام ہے تو وہ اخن فی الدین، اس کو مولا کہا گیا یا اخن فی الدین. جیسے حضرت زید کو حضور نے فرمایا انت مولانا، آپ ہمارے ہیں.
فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القریشی ثم العامری وهي امرأة ابی حذیفہ. حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئی، حضرت ابو حذیفہ کی اہلیہ محترمہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا كنا لنا سالما ولدا، ہم نے حضرت سالم کو بچپن سے اپنا بیٹا سمجھا ہے، ان کی اولاد نہیں تھی تو سالم کو ہی اپنا متبنہ بنایا تھا. وقد انزل اللہ فیما قد علمت، اور آپ جانتے ہیں آپ ہی کے اوپر تو آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے اب میں اس کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتی، تو میرے لیے یہ تھوڑی پریشانی ہے. اور اب اگر میں اس کو اپنے پاس بٹھاتی ہوں، بچی کی طرح اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، تو ابو حذیفہ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو پھر حضور نے ایک مسئلہ ذکر کیا جو آگے روایت میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو اپنا دودھ پلاؤ. یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے اور اس بنیاد کے اوپر پھر ان کو رضائی بیٹا قرار دیا گیا. آگے وہ روایت آ رہی. آگے اس کے بعد والی دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبا بنت زبیر کے پاس تشریف لائے. فقال لها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، حضرت زبیر ابن عبد المطلب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی لڑکی ہے، لعلک اردت الحج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید تم حج کا ارادہ کرتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالت واللہ لا اجدنی الا وجعتا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کا ارادہ تو کر رہی ہوں لیکن میں اتنی تکلیف اور درد والی ہوں، اپنے جسم میں تکلیف محسوس کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فقال لها حجی واشتریطی، تم حج کرو اور یہ شرط کر لو اور یہ کہو اللہ پاک سے اللہم محلی حیث حبستنی، یہ اللہ میرا احرام سے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں آپ مجھے بیماری کی وجہ سے روک دیں گے. وکان تحت المقداد ابن اسود، پھر کیا ہوا وہ قصہ ذکر نہیں ہوا. یہاں بات اتنی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام سفیان ثوری، ان تمام حضرات کے نزدیک اس طرح کی شرط کا اعتبار نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید بھی یہ ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ حضرت زبا بنت زبیر کی خصوصیت تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس مسئلے کے ضمن میں اس کو لائے بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ اس طرح کی شرط لگائے تو حضرت زبا کے لیے تو حضور نے خود فرمایا تھا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اگر حج نہیں ہوا تو یہ احتباسی سمجھا جائے گا اور اس بنیاد کے اوپر دم احصار اس کو دینا پڑے گا اور دم احصار دینے کے بعد وہ حلال ہو سکے گا اور یہ اس کے ذمہ واجب باقی رہے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں روایتوں سے بتلانا چاہا کہ نسب کے اندر کفو غیر معتبر ہے اور صرف دینی نسبت سے ہی ہے. خیر آگے اس کے بعد تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کا نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات سے، مال کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے اور دین سے. دین کے اعتبار کو پسند کرو اس لیے کہ یہ باقی رہنے والا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت آپ کو اور کہہ چکا ہوں میں، جس کے اندر ایک روایت میں آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے سامنے کوئی پیغام آئے تمہاری لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے اور وہ دین کے اعتبار سے، خاص کر کے لڑکے کے لیے یعنی لڑکی کے لیے جو لڑکا ہے وہ من ترضون دینہ وخلقہ، دین بھی اچھا ہے اخلاق بھی اچھے ہیں، لڑکی کے بھی دین اور اخلاق اچھے ہیں، تو پھر تم اپنے لڑکے کی شادی یا اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو. حدیث شریف میں فزوجوہ ہے. پھر آگے حضور نے وجہ بتلائی کہ اگر تم یہ الا تفعلوہ اس اچھی جگہ پر نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری کسی جگہ ہو اور اس طریقے سے اچھے آدمیوں کو شادی بیاہ کے لیے موقع نہیں ملے گا اور تمہاری لڑکی یا تمہارے لڑکے کے لیے بھی تم نے جس کو پسند کیا وہ اچھے نہیں ہیں تو تم نے اچھے کو چھوڑ دیا اب دوسرے کو لائے تو مسائل کھڑے ہوں گے گھر میں اور آپس میں فتنے اور فساد ہوں گے. اس موقع پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا، جب کسی نے یہ روایت ان کے سامنے سنائی تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بچی کی شادی نیک اور متقی سے کراؤ، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری لڑکی سے محبت کرتا ہوگا تب تو اور کرے گا اور عزت کرے گا، اور اگر محبت نہیں بھی کرے گا لیکن ہے دیندار اخلاق والا ہے تو بیٹی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا. یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. تو دینی بنیاد پر، لیکن دین کس کو کہا جائے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھار اپنی نماز پر بھی عورتیں فخر کرتی ہے، مرد اپنے کچھ کاموں کے اوپر فخر کرتے ہیں اور سامنے والی آنے والی لڑکی کو وہ کمتر اور حقیر تر سمجھتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر پھر آپس میں گھروں کے اندر ناچاکیاں ہوتی ہے. تو دینداری اس کا نام نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی کا نام دینداری ہے. اپنے ذمے جو حقوق ہے وہ ادا کریں
اور اپنا حق اللہ سے مانگے. حدیث شریف میں آپ سن ہی چکے ہیں کہ اگر ہمارے ایسے عمال اور گورنر آ جائیں کہ وہ ہمارے حق ادا نہ کرے تو ہم کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کم سے کم ان کے حقوق تو ادا کرو، وہ چاہے تمہارے ادا نہیں کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز بتلائی ہے. آگے اس کے بعد ایک قصہ ذکر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا، مر رجل علی رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ ما تقولون فی ھذا، اس آدمی کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو. صحابہ نے فرمایا حری ان خطب کا، وہ اس لائق ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پیغام بھیجے تو اس کا نکاح ہو جائے. ان شفع یشفع، اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے. وَإِنْ قَالَ، اور اگر وہ کوئی بات کہے تو یستمع، اس کی بات سنی جائے. ثم سکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد فمر رجل، دوسرا ایک آدمی وہاں سے گزرا، من فقراء المسلمین، محتاج تھا وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما تقولون فی ھذا، اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا حری ان خطب اللہ ینکح، یہ لائق ہے اس بات کی کہ اس کا اگر کسی جگہ پیغام وہ بھیجے تو اس کا نکاح نہ ہو. وَإِن شَفَا اللہ یشفع، وہ بیچارہ سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے، اور اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کی بات بھی نہ سنی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الفقیر، یہ بہتر ہے من ملء الارض مثل ھذا، پہلا جو آدمی گزرا. اب اگر پہلا گزرنے والا غیر اسلامی ہے، کافر ہے، تب تو بات صحیح ہو گئی، اس لیے کہ یہ بات والا اس سے بہتر ہی ہے. اور ورنہ کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع ہو گئی ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، کچھ روایتوں میں ہے قال رجل من اشراف الناس ھذا واللہ حری، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا. خیر، اس روایت میں امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا ہے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ دین والا پسندیدہ ہے جو بیچارہ جس کو سماج اور معاشرے کے اندر کمتر سمجھا گیا، لیکن چونکہ وہ لوگوں کے درمیان اچھی طریقے سے رہتا ہے، اخلاق اور دینداری کے ساتھ رہتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کو ترجیح دی گئی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.